فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج 28 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے۔ آپ سب فیض ٹی وی نیٹ ورک سے روز کی طرح فیض رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں نازی علی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ دونوں جہاں ہیں ان کے فقط یہ جہاں نہیں، دونوں جہاں ہیں ان کے فقط یہ جہاں نہیں۔ دیکھو قدم نبی کا ہمارے کہاں پہ ہے، دیکھو قدم ہمارے نبی کا کہاں پہ ہے۔ بے شک ناظرین، آج کے موضوع کی جانب بھی اور رمضان المبارک میں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے کل جو آپ سے سوال کیا تھا وہ بتا دوں آپ کو۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کا نام بتائیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ کا نام بتائیں۔ آپ کو 3 آپشنز میں نے کل دیے تھے، سورہ ملک، سورہ بقرہ اور سورہ کوثر۔ اس کا صحیح جواب ہمیں نادیہ نے لاہور سے دیا ہے، صحیح جواب ہے سورہ بقرہ۔ آج کے سوال کی جانب اپنے بڑھتی ہوں۔ قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کتنے سال میں نازل ہوا؟ آپ کو 3 آپشنز بتا دوں، 20 سال میں، 23 سال میں، اور تیسرا آپشن ہم آپ کو دے رہے ہیں 25 سال میں۔ آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ذریعے۔ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم جب رمضان المبارک کی، جیسا کہ کل جمعۃ الوداع تھا اور میں نے یہی کہا تھا کہ رمضان المبارک کی، ماہ رمضان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ چند دنوں کا مہمان ہے ہمارے ساتھ، ابھی تک ہم یہ کہہ رہے تھے، لیکن اگر آج ہی کی بات کرتے ہیں 28 رمضان المبارک کی تو کل کی بات ہے۔ کل اگر 29 رمضان ہے تو کل چاند ہو بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو صرف 2 دن رمضان المبارک ہمارے ساتھ ہیں۔ وہیں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کی برکات کی بات کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں اپنی کتاب کی بات کرتے ہیں، اس کتاب کی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر اتارا، ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس سے نہ صرف ہمیں ایمان کا ہر چیز کا درس ملتا ہے بلکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں اسی خوبصورت کتاب سے ملتا ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، اور ہم تمام جو امت محمدی ہیں اس کی ہدایت کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یقیناً آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تکمیل قرآن کی، وہ بھی ماہ رمضان میں ہی ہوا، ہم اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کی اہمیت پر، فضائل پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو عالم دین موجود ہیں اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، ان کا آپ سے تعارف کرواؤں۔ مولانا عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید بھی کروں گی فیض رمضان میں۔ اور السلام علیکم، کیسے ہیں مولانا صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ ہم جس طرح میں نے موضوع ہمارے ناظرین کو بتایا اسی میں آگے جب ہم آغاز ہی کرتے ہیں تو مفہوم سے کیوں نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم وہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قرآن، لفظ قرآن جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جی، اور یہ نکلا ہے قرأ یقرؤ، اس سے نکلے ہیں، اور قرآن ایک اسم ہے، تو اس کے معنی پڑھنا، اور قرآن کے کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ پڑھنا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ جی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی ذی رخ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے۔ بے شک، بے شک، تو قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن پڑھنا یہ بے اس کے شک، معنی بے میں شک، آتا ہے، بے شک، یہ اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ ہاں۔ اور اگر تفصیلی مفہوم کے طور پہ آپ نے یعنی مکمل اگر ہم تعارف کی جانب بڑھیں، تعارف، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب جو اس نے اپنے سب سے آخری نبی، سب سے محبوب نبی، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، بے شک، بے شک، اور کتاب بھی محبوب ہے اور نبی بھی محبوب ہے۔ سبحان اور اللہ، یہ وہ سبحان کتاب ہے کہ اللہ۔ دیگر
تمام کتب کی جو پروردگار عالم نے نازل کی مختلف انبیاء پر، ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے، توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور دیگر صحیفوں کی بھی جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے ان کی بھی تصدیق کرتی ہوئی کتاب ہے۔ بالکل۔ یہ قرآن نزول مجید قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی کیفیت بھی بیان کیجیے۔ قرآن مجید کی کیفیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی زبان پروردگار عالم کی زبان ہے، اور قرآن مجید کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے یہ پرانا نہیں ہوتا، جتنی تلاوت کی جائے، جتنا زیادہ پڑھتے ہیں کہ دنیا کی اتنی ساری کتابیں ہیں، چاہے وہ مذہبی کتابیں ہی کیوں نہ ہوں، اگر ایک دو بار پڑھ لی جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ پرانی ہو گئی ہیں، اب ہم نئی کتابوں کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ مگر قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے بھی نیا تھا، آج بھی نیا ہے، اور قیامت تک نیا ہی رہے گا۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ لیکن انبیاء کو بہت سارے معجزے ملے ہیں، بہت سارے معجزے ملے ہیں، رسول کائنات کو بھی بہت سارے معجزے ملے صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سب سے زندہ معجزہ، میں نے لفظ زندہ معجزہ کہا ہے، خاتم النبیین کا جو سب سے بڑا اور سب سے زندہ معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قیامت تک دین اسلام بھی رہے گا، رسول کائنات کا بھی نام نامی رہے گا، آپ کی بھی پیغمبری رہے گی، اور قرآن کریم بھی رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا جہاں آغاز ہوا، نزول ہوا، اس کے بعد مکمل طور پر ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس میں چونکہ علماء کی مختلف آراء ہیں، تو اگر میں کہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور بریک پہ نہیں جا رہے ہوں تو تھوڑا پس منظر میں بیان کروں سوال سے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو نزول کے حوالے سے ہے، دیکھیے قرآن مجید میں آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو ایک قدر کی رات میں نازل کیا۔ اور فرمایا آپ نے توجہ کی، ہم نے اس کو قدر کی رات میں، ایک رات میں نازل کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان نمبر 1، ماہ رمضان کی لیلۃ القدر یعنی شب قدر جس میں یہ نازل ہوا۔ اچھا ابھی آپ ایک سوال کر رہی تھیں ابتدائی پروگرام میں کہ میں آپ لوگوں سے سوال یہ کر رہی ہوں کہ یہ بتائیں کہ قرآن مجید کتنے برس تک نازل ہوا؟ 23 سال میں، یا جو آپ نے سوال کیا وہ بھی سوال کیا، اس میں جواب آ جائے گا کہیں؟ یہ میں بتا دوں گا، سننے والے ہمارے متوجہ ہو کر سنیں گے تو میرے جواب میں جواب آ جائے گا، تو یہ مت کہیے گا کہ ہم نے جواب آؤٹ کر دیا، کیونکہ وہ تو ہوگا آؤٹ، تو سوال کا جواب آؤٹ ہوگا۔ تمام جو انعام لینا چاہتے ہیں وہ بہت توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں کہ کس طرح یہ بات ہے۔ تو چونکہ اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، جیسے کہ یہ ہے کہ جناب والا 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا، شب قدر اگر نازل ہوا ہے تو یقیناً پورا کا پورا قرآن ہے جو قلب رسول پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ وہی جب آیا کرتی تھی رسول کائنات پر تو رسول کائنات کی کیفیت ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، آپ کے چہرے اقدس پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، آپ کا چہرہ سرخ یا زرد ہو جایا کرتا تھا، اور آپ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کوما کی کیفیت کہہ لیں، بے ہوشی کی کیفیت کہہ لیں، اس میں چلے گئے آپ پر وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ اچھا اگر ہم اس بات کو مان لیں، علماء کہتے ہیں دلیل دیتے ہیں، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ایک ہی رات میں قرآن نازل ہوا تو جو بار بار جو آیت نازل ہوتی تھیں اور 23 سال تک جو آیت نازل ہوتی رہیں، اس کا ہم کیا دلیل پیش کریں گے؟ تو علماء نے ایک اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جو قرآن تھا وہ لوح محفوظ پر ایک ہی رات میں نازل ہو گیا، لوح محفوظ پر شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ قلب پیغمبر پر ایک ہی رات میں نازل ہو گیا۔ جبریل امین جو آتے تھے وہ یہ بتانے آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت کر دیں، اس وقت آپ یہ پیغام پہنچا دیں، اس وقت آپ یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو انہیں پیغام پہنچنے کا جو عرصہ تھا، جو وقت تھا، وہ جبریل آ کے فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ پہنچا دیں، اب یہ پہنچا دیں، اب یہ پہنچا دیں۔ پھر قرآن کی آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو
پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے اس کو قلب محمد پر، قلب پیغمبر پر، قلب مصطفیٰ پر نازل کیا. اور یہ قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ رسول کائنات کے قلب کی طاقت ہے کہ پورا قرآن اگر جبل پہ آ جاتا، پہاڑوں پہ آ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اتنا قوی ہے میرے مولا کا دل، میرے رسول کا دل، کہ پورا قرآن نازل ہو گیا اور قلب ایسا کا ایسا ہی موجود رہا. اتنا طاقتور ہے نبی کا دل. تو جس کا دل اتنا طاقتور ہو اس کا دماغ کتنا طاقتور ہوگا. رسول کائنات جستہ برجستہ اور وقت بوقت جو تھے وہ وہی پیغام پہنچاتے رہتے تھے. اس طرح ہمارے سامنے جو آیا وہ قرآن 23 سال کے عرصے میں ہم تک پہنچا، اور ہم کہتے ہیں یہ تکمیل قرآن ہو گیا. دیکھ لیں قرآن کی اول آیت تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی آیت تھی جس کے بارے میں تاریخ ہی کہتی ہے کہ غار ہیرا میں نازل. اور قرآن کی آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن کی آخری آیت یہ تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا اور دین اسلام سے بحیثیت دین میں راضی ہو گیا. تو قرآن کی اول آیت وہ، اور قرآن کی آخری آیت یہ بعض علماء کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. بالکل قرآن مجید کمپلیٹ اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے. لیکن دور حاضر میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے اس کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ قرآن مجید پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی میں قرآن ہے کہاں. ہمارے گھروں میں ضرور قرآن ہے، ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے جسم کی رگوں کے اندر، خون کے اندر قرآن نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ شاید یہ بات کڑوی ہو جائے گی، تلخ ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہی ہے. لیکن جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام اسے یاد کر لیا کرتے تھے، حفظ کر لیا کرتے تھے، یا جو چیز میسر لکھنے کی آتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے. جیسے عائشہ سے روایت آئی ہے کہ کچھ آیا جو تھی وہ پتے پہ لکھی ہوئی تھی، انہیں بکری کھا گئی. ٹھیک ہے، تو جہاں جس کو موقع ملتا تھا وہاں اس آیت کو لکھ لیا کرتا تھا، خصوصاً ذہنوں کے اندر تو حفظ کر لیا کرتے تھے. تو جب یہ جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں قادسیہ ہوئی ہے اور جنگیں یرموک وغیرہ جب ہوئی ہیں تو صحابہ حفاظ کی بڑی تعداد قتل ہو رہی تھی. تو اس وقت کے صحابہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں لکھ لیا جائے. تو تاریخ یہ بتاتی کہ حضرت ابو بکر نے یہ حکم جاری کیا کہ میں حضرت خلیفہ یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ جس کے پاس قرآن کی جو آیات ہیں وہ میرے پاس، جس کو جو حفظ ہے وہ میرے پاس آ کر لکھوا دیں. تو اس بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ایک کتابی شکل میں لکھا گیا اور وہ اس کے چند نسخے جو تھے وہ مختلف جگہوں پر کھوائے گئے. تو ان میں ایک نسخہ حضرت حفصہ کے پاس بھی موجود تھا. تو جب حضرت عمر کی حاکمیت کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے منگوایا اور پھر اس کو دیکھ کر واپس ان کے پاس رکھوا دیا. اس کے بعد جب حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا تو چونکہ قرآن کے لہجے الگ الگ ہو رہے تھے، کوفیوں کا لہجہ الگ ہو رہا تھا، یمنیوں کا لہجہ الگ تھا، مکیوں کا لہجہ الگ تھا، تو حضرت عثمان نے یہ چاہا کہ قرآن ایک ایسا جمع ہو جائے، ایک ایسے لہجے کے مطابق جمع ہو جائے کہ جو رہتی دنیا تک تمام انسان اسے اسی طریقے سے پڑھ لیں. تو آپ نے قرآن کو جمع کروایا. قرآن کو جمع کروانے کے بعد جب قرآن ایک مجموعے کی صورت میں ہو گیا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، حضرت علی علیہ السلام کے پاس اس قرآن کو تصدیق کے لیے بھیجا. حضرت علی نے اس قرآن کی تصدیق کی اور کہا یہی وہ قرآن ہے کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا، اور اس قرآن کی ہمیں تعلیم دی. اے عثمان، آپ اس قرآن کو نافذ و جاری کر دیجئے. اس طرح سے قرآن یہ آیا ہمارے سامنے. اچھا، اب ہوا کیا کہ ہم لوگ قرآن کی فقط تلاوت کرنے لگ گئے، قرآن کو سمجھا نہیں ہم نے. مثال کے طور پہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. نہ ہمیں یہ معلوم ہم شروع اس کے نام سے کیوں کر رہے ہیں، نہ ہمیں یہ معلوم کہ رحمان کیا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم کہ رحیم کیا ہے. ایک ہی آیت کے اندر پروردگار عالم کی دو صفتیں رحیم اور رحمان کیوں آ گئیں؟ رحیم بھی رحم کرنے والا، رحمان بھی رحم کرنے والا. تو یہ کیوں آ رہی ہیں؟ جب رحم کرنے والا رحیم آ گیا تو رحمان کی کیا ضرورت تھی؟ رحمان لایا ہے تو رحیم کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگ اس چیز سے بالکل آشنا نہیں رہے اور بے آشنا ہو گئے. ہم نے قرآن کی عبارت کو لیا ہے، تعلیمات کو بھلا دیا ہے. دیکھیں قرآن تو وہ قرآن تھا. میں آپ کو بتاؤں
کہ جب قرآن نازل ہونے لگا تو ایک مرتبہ کافروں مشرکوں نے دیکھا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے لوگوں پر اثر ہو رہا ہے، دل پہ اثر کر رہے ہیں. تو یہ دل پہ اثر کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے اپنی شاعری لی اور لے جا کر کعبے میں لٹکانا شروع کر دی. کہا دیکھو ہماری شاعری یہ ہے، دیکھو ہماری شاعری یہ ہے. اب قرآن تو شاعری نہیں تھی، قرآن تو شاعری نہیں تھی. اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ کتاب مکنون کے اندر لپٹا ہوا ہے، کتاب کے اندر لپٹا ہوا ہے، اور اس کتاب کو جس میں یہ لپٹا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، اس کو طاہر لوگوں کے سوا کوئی ٹچ کر بھی نہیں سکتا، کوئی چھو بھی نہیں سکتا، کوئی مس بھی نہیں کر سکتا. تو اور کہنے لگے یہ رسول جادوگر ہے، یہ جادوگری کی شاعری کر رہا ہے، یہ شاعر ہے. تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اسے کعبے میں آویزہ کروایا اور کہا کہ اس جیسی کوئی سورہ ہو تو لا کے دکھاؤ. اے کافروں، اے مشرکو، تو ہمارا چیلنج ہے کہ اگر ہمارا رسول شاعر ہے اور یہ شاعری ہے، اس جیسی اگر کوئی سورہ ہو، اس جیسا اگر کوئی کلام ہو تو لا کر دکھاؤ، تمہیں چیلنج ہے. اب کافر سورہ کوثر کو دیکھتے، کل 3 آیات 10 الفاظ، ان میں بھی 5 الفاظ ایسے جو پورے قرآن میں دوبارہ دہرائے نہیں گئے، اور ہر آیت میں 10 حروف. آپ نے غور فرمایا؟ کل 3 آیات 10 الفاظ، 5 الفاظ وہ ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ دہرائے نہیں گئے، اور ہر آیت کے اندر کل 10 حروف. پروردگار نے یہ آویزہ کروائی. لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، قرآن کی جیسی آیتیں بنانے کی کوشش کرتے تھے، لکھتے تھے، پھاڑ دیتے تھے، لکھتے تھے، پھاڑ دیتے. ان کا ایک بہت بڑا نثر نگار تھا اور شاعر تھا. وہ سال میں 1 مرتبہ نکلا کرتا تھا اپنے حجرے سے. جب وہ نکل کر آیا خانہ کعبہ میں، اس نے لٹکے ہوئے اس آیت کو دیکھا، اس آویزہ، اس سورہ کو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے نیچے اضافہ کیا ما ھذا الکلام ھذا الکلام ما البشر. یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سب سے بڑا شاعر کہہ رہا ہے یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے تسلیم کیا یہ خدا کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ تو آپ لوگ سنتے ہی ہیں کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ تلاوت فرما رہی تھی، تو آپ نے بہن کو پوچھا کہ تو اسلام لے آئی ہے؟ اس نے کہا میں اسلام لے آئی ہوں. تو آپ نے بہن کی پٹائی لگائی کہ تو اسلام لے کر کیوں آئی؟ تو پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ اچھا سنا تو صحیح کہ تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا پہلے آپ جو میں بتا دوں طریقہ، اس طرح وضو کر کے آئیں. جب وضو کروایا، وضو کر کے آئے، تو اب تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جو مسلم بھی اور بخاری میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر نے جب بہن سے قرآن سننا شروع کیا تو روایت کا جملہ ہے کہ سب سے کٹر دشمن تھے اسلام کے. رسول کائنات نے دعا کی تھی پروردگارا مجھے ابو جہل، ابو لہب اور عمر سے بچا، اور ان کی دشمنی، اسلام دشمنی سے بچا، یا تو ان میں سے کسی کو میری طرف کر دے، میری طرف پھیر دے، اسلام یہ قبول کر لیں. تو اللہ نے اس طرح دعا قبول کی، یہ والی دعا اس طرح قبول کی کہ جب انہوں نے سنا قرآن کو، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں اب رسول کائنات کے سامنے اپنے اسلام کا اقرار کرنے جانا چاہتا ہوں، میں ان کا بہت بڑا مجرم ہوں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ قرآن کا اثر تھا کہ اتنے بڑے صفاک دل والے حضرت عمر جو تھے قرآن کی آیت کو سن کر ایک نرم دل مسلمان بن کر اور پہنچ گئے رسول کائنات کی خدمت میں. بالکل بالکل، سبحان اللہ. اچھا مولانا صاحب، کیونکہ یہی سوال آپ نے تو باقاعدہ طور پہ مثال کے ساتھ پیش کر دیا، لیکن ویسے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی، جب ہم بات کرتے ہیں فضائل کی اور تاثیر کی، تو یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ جب اس کو سنا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں. ہاں، فضائل کے اوپر روشنی. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے سچے دل کے ساتھ، اس پہ اثر ضرور ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ مولا کائنات تشریف فرما تھے حضرت علی علیہ السلام. تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ یا تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں، جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، رزق کی طلب کی جو کرتے تھے، آپ کام کرتے تھے، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ یا تو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کہ بات یہ ہے، دیکھیے مولا کا کلام ہے، طاہر کی بلند کلام ہے. مولا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے وہ باتیں کرے تو نماز پڑھے، اور اگر چاہتا یہ ہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے
وہ اللہ کی سنے، اگر اپنی سنانا چاہتا ہے تو نماز پڑھے، اس کی سننا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے۔ تو یقیناً جب دل میں نیت یہ ہوگی، انٹینشن یہ ہوگی، ارادہ و قصد یہ ہوگا، تو یقیناً اس پر قرآن کی باتوں کا اثر ہوگا، قرآن کی آیات کا اثر ہوگا، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، اس کی زندگی قرآن کے احکام کے مطابق ہو جائے گی۔ وہ پھر غلط باتوں کی طرف جائے گا بھی نہیں، وہ غلط کھانے کی طرف نہیں جائے گا، غلط پینے کی طرف نہیں جائے گا، غلط حرکات و سکنات کی طرف نہیں جائے گا، اس کی زندگی قرآن کا نمونہ بن جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت فضہ شہزادی کونن حضرت فاطمہ کی کنیز تھیں، حبشہ سے آئی تھیں، چہرہ کالا تھا، جب آئی ہیں موٹی صحت مند کالی، لیکن حضرت فاطمہ نے ان کو اپنی کنیزی میں لے لیا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کی سیرت طیبہ دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب اس بیوی کے در پہ ہو گئیں، ان کی کنیز، ان کی خادمہ بن گئیں، تو کچھ عرصے کے بعد ان کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب وہ گفتگو کیا کرتی تھی تو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی، وہ عام عربی زبان میں گفتگو کرتی ہی نہیں تھی۔ حضرت فضہ نے 20 سال تک قرآن کی زبان میں گفتگو کی ہے، فقط بولتی تھی تو قرآن بولتی تھی، جو بولتی تھی قرآن کی آیت پیش کرتی تھی، یعنی الگ سے کوئی بات پیش ہی نہیں کی، ہمیشہ اپنی بات کی دلیل کے اندر قرآن پیش کی، قرآن بولتی تھی، یعنی قرآن بولتی تھی، آیتیں بولتی تھی، وہ ان کا لہجہ، ان کی زبان فقط قرآن ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت جنوں کے حوالے سے آئی ہے کہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جن کہہ رہے تھے، جن آئے رسول کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو سنا، رسول کائنات کے پاس گئے، دل پہ اثر ہوا، جنوں کے دل پہ اثر ہوا۔ ہم انسانوں کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے آج کل، ان جنوں کے دل پہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، کہا ہمیں یہ کلام اور سنائیے۔ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا، رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، اپنی بستی میں گئے، کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسا؟ کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس پورے جنوں کے قبیلے نے ان کی تلاوت سے، فقط ان کی تلاوت سے، جو چند آیت کی تلاوت کی، ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ قرآن کو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر قرآن کی آیت وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، طاق پر رکھ دیا۔ آج قرآن دولہا دلہن کے لیے آتا ہے باہر، کیوں آتا ہے؟ کہ دولہا دلہن کو ان کے اس قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کریں تو طلاقوں کی شرح بھی کم ہو جائے گی، گھر بھی بسنے شروع ہو جائیں گے، لیکن فقط قرآن کے سائے میں بھیجتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں، قرآن کی تعلیمات دے کر نہیں بھیجتے۔ یہی وجہ ہے برداشت و تحمل ختم ہو گیا ہے۔ قرآن ہر قسم کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر قرآن کا جو فضیلت ہے، قرآن قیامت تک رسول کائنات کا زندہ معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو عربی زبان میں نازل ہوئی، عربی اللہ کی زبان ہے۔ تو قرآن کا تو یہ فضیلت ہے کہ جو قرآن کو سکھائے، رسول کائنات نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، خیر من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یعنی بہتر کون ہے، بہترین کون ہے؟ کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت آئی، حضرت عباس سے بھی روایت آئی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت آئی، اور دیگر صحابہ سے روایت آئی۔ روایت بڑی عجیب ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ذرا بھی حصہ نہیں ہے، وہ قرآن وہ دل ویران گھر سے کم نہیں ہے، وہ دل ویران گھر ہے اور ویران گھر ہی رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے دل میں قرآن کو اتاریں، اپنی سیرت میں قرآن کو اتاریں، طاق سے اتاریں، اپنے سامنے لے کر آئیں۔ قرآن قوانین کی کتاب ہے، قرآن احکامات کی کتاب ہے، قرآن نظر اتارنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن بیماروں کو ہوا لگانے کی کتاب نہیں ہے۔ خدا کے لیے جو قرآن ہے اسے قرآن سمجھیں، خدا کی کتاب سمجھیں۔ جی بالکل۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے مولانا صاحب؟ جی پیغام کیا دیں گے؟ میں ایک کرنٹ افیئر جو بھی ایک واقعہ ہوا ہے، حالیہ واقعہ، اس کے حوالے سے پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام محترم سننے والوں کو۔ مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے، نہ میں کسی کی حمایت میں ہوں، نہ کسی کی مخالفت میں ہوں، میں نیوٹرل ہوں۔
اب چاہے کوئی مجھے کچھ بھی کہے. لیکن جو مسجد نبوی کے حوالے سے حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اس نے مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں. اچھا یہ واقعہ پیش نہ آتا, یہ واقعہ پیش نہ آتا اگر تاریخ میں یزید ملعون کو سزا نہ دے دی جاتی, اس لیے کہ یزید ملعون کے زمانے میں مسجد نبوی میں خون بہایا گیا, گھوڑے باندھے گئے, قتل عام کیا گیا. اگر یزید کو ملعون ہی کہا جاتا, اس واقعے کی مذمت کی جاتی, لوگ اسے ملعون قرار دیتے, رحمت اللہ علیہ نہ کہتے, تو آج مسجد نبوی میں یہ والا واقعہ پیش نہ تھا. اب بھی وقت ہے یزید کی بھی مذمت کریں, اسے بھی ملعون قرار دیں, اور مسجد نبوی میں اس طرح کا شور شرابہ کرنے والوں کو بھی کی بھی مذمت کریں, واقعی مذمت کریں, اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں. اس کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں کے سامنے بلند نہ کرو. اگر بلند کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تم کو سمجھ لے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو وہاں رسول کائنات قبر میں موجود ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کائنات جسمانی حالت میں بھی وہاں موجود ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کائنات وہاں موجود ہیں. اگر کوئی قبر اگر کھود کر دیکھنا چاہے, وہ رسول کائنات بالکل بہنی ان کا جسم مبارک جسم اقدس بہنی ویسا نظر آئے گا جس سے کہ ان کی حیات میں تھا. تو وہاں اس طرح شور شرابہ کرنا بری بات ہے. مسجد میں تو عام مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے, وہ چاہیے کہ جہاں رسول کائنات کا جسم اقدس موجود ہو وہاں پہ شور کیا جائے. ہمیں اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے, اور جن لوگوں نے مسجد نبوی کا ماضی میں بھی تقدس و عمل کیا ان کی بھی مذمت اور ان کی بھی مذمت. جو لوگ یہ کہہ کے اس میں اضافہ کر دیتی ہوں سوال میں بھی, کہ جو لوگ یہ کہہ کے حمایت کر رہے ہیں کہ وہ یہ ایریا نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہاں پر جوتے جا سکتے تھے, وہاں یہ, ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ جی آپ دیکھیں نا, جس طرح سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسجد نبوی جو بھی, لیکن میں ایک عام مسجد کی بھی بات کروں کہ ایک عام مسجد بھی شور نہیں کرنا چاہیے. مسجد فقط عبادت کی جگہ ہے. مسجد کے احترام تو یہ ہے اور مسجد کا حکم تو یہ ہے کہ اگر مسجد بھری ہوئی بھی ہے اور ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے, تو جو تلاوت کر رہا ہے اس سے باہر آنا پڑے گا, اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے اس کی جگہ پر جانا, وہ نماز پڑھے گا, اس سے باہر آنا پڑے گا. تو جب مسجد کا اتنا احترام ہے تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہر مسجد کا احترام کریں, مسجد الحرام مسجد نبوی کا احترام کریں, قرآن کو اپنائیں, قرآن کو فقط رکھیں نہیں, قرآن کو اپنائیں. اور کسی بھی سیاسی مطلب یہ کہنا چاہیے رغبت سیاسی, کیا کہنا چاہیے, سیاسی دلچسپی سے بالاتر ہو کر فقط بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے, کسی سیاسی تنظیم یا کسی سیاست کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, بہت زیادہ شکریہ آپ کا. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان.